بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین، آج کے اس درس میں عقیدے سے متعلق ایک سوال پیش کیا جائے گا۔ یہ سوال فتاوی کمیٹی سے پوچھا گیا۔ سعودی عرب کی فتاوی کمیٹی سے ایک سوال کیا گیا۔ سوال یہ ہے، یعنی سوال کا موضوع مشرک کی طرف سے حج اور اس کے لیے مغفرت کی دعا، اس موضوع سے متعلق یہ سوال ہے۔ ایک شخص نے زندگی بھر کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، اور جن، پتھر، درخت اور بتوں کے نام پر ذبح کرتا رہا اور وہ اسی حالت میں دم توڑ گیا، تو کیا اس کے کسی رشتہ دار کے لیے اس کی طرف سے حج کرنا یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے؟ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے جب یہ سوال کیا گیا تو فتویٰ کمیٹی نے جواب دیا۔ اسے شرک، یعنی اس مواصفات کا حامل جو شخص ہوگا اسے شرک اکبر کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ زندگی بھر اس نے نماز نہ پڑھی، جن، پتھروں اور درختوں کے نام پر ذبح کرتا رہا، اس صفت کا حامل شخص گویا کہ وہ مرتکب شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کا مرتکب وہ سمجھا جائے گا۔ ایسے شخص کی طرف سے حج کرنا یا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں۔ فتویٰ کمیٹی کا یہ جواب رہا۔ استدلال کے طور پہ فتویٰ کمیٹی نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 کو پیش کیا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: ما كان للنبي والذين آمنوا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی اور مسلمانوں کو دوزخی ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، اور اگرچہ وہ ان کے قرابت قریب کا شخص ہو، دور کا ہو، مشرک ہو، ایسے شخص کے لیے نہ تو نبی کے لیے کوئی حق بنتا ہے اور نہ اور حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استأذنت ربی ان ازور قبر امی فأذن لی واستأذنته ان استغفر لها فلم يأذن لی۔ اس صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول اجازت طلب کی تو اس نے مجھے اجازت عطا فرمائی، اور جب میں نے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اس کی اجازت نہ دی۔ تو یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص شرک اکبر کا مرتکب ہو اس کے لیے کسی بھی صورت میں مغفرت کی دعا کرنا، اس کی طرف سے حج کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے پاک اور صاف رکھے اور موحد بنائے۔ ہمارا اور آپ کا، دنیا کے تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر اور خاتمہ علی التوحید ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔